سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى في مقام آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میں بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں اور باذن اللہ تعالیٰ ایصال ثواب کا جو موضوع میں نے شروع کیا تھا آپ کے سامنے اور ایک درس ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ پایہ اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے دونوں آیتوں کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ دین اسلام نہایت جامع اور مکمل مذہب ہے۔ اس میں سارے مسلمان اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے کلام سے جو احکام ثابت ہوں گے اور جو احکام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک اور عمل سے ثابت ہوں گے، اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے، اور اسی کا نام دین اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ آیت سورہ حشر 28ویں پارہ میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے میں گرفتار ہو جائیں، اور یہاں پر فتنے سے مراد شرک ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ یہ آیت سورہ نور کے اندر موجود ہے۔ دیکھیے، سارے مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دین اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا فعل، آپ کی تقریر کا مطلب یہ نہیں جیسا کہ ہم لوگ بیان کرتے ہیں اس کو بھی لوگ اپنے یہاں تقریر کہا کرتے ہیں۔ تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی صحابی کوئی بات کہیں، کوئی عمل کریں، اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے، لیکن حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزوں سے ثابت ہو اور قرآن کریم سب سے پہلے اس کو واضح کرے تو وہ چیز قابل عمل ہوتی ہے، اور اس کی تائید میں صحابہ اکرام کا عمل ہو، بالخصوص خلفائے اربعہ کا، تو اسے سنت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، باتیں بہت قیمتی ہیں ایصال ثواب کے تعلق سے، ورنہ اگر آپ کی آنکھ بند ہوئی تو سارا اسلام آپ سے بند ہو جائے گا۔ اس لیے ذہن میں رکھیے گا جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ادھر ادھر آپ سے مس نہ ہو۔ آئیے اس حقیقت کے پیش نظر ہم نے سمجھ لیا کہ جو چیز سنت ہے باذن اللہ تعالی ہم اسے قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے، جو چیزیں ایصال ثواب کے تعلق سے سنت ہیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور پہلے درس میں سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی بتلایا تھا کہ کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی آدمی دنیا سے گزر جائے، تو اگر وہ اسلام پر مرا ہے، اس کی وفات اسلام پر ہوئی ہے، توحید پر ہوئی ہے، تو اسے ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کام کر سکتے ہیں، اور جن کی پوری تفصیل آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی ہے۔ دعا ہو، عمرہ ہو، حج ہو، اس طرح کی پوری تفاصیل آپ سن چکے ہیں۔ لیکن جو چیزیں لوگوں نے رائج کر دی ہیں، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور نہ اس پر کوئی دلیل ملتی ہے، نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہ ہی آپ کے جانثار صحابہ کرام سے، تو ایسی چیزیں بدعت ہیں۔ اسے بدعت کے سوا کسی اور چیز کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے، کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اس میں نے آپ کو بتلایا تھا تفصیل سے، آپ جا کر پہلی سیڑھی دیکھیے گا، میں نے بتلایا تھا کہ مرنے کے بعد قرآن خوانی کرنا،
فاتحہ کرنا اور فاتحہ کے بارے میں کیا بتلایا جائے، فاتحہ کے بارے میں کیا بتلاؤں، وقت بھی کم ہے۔ بدعتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو دن بدن ترقی کرتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، شروع میں تو لوگوں نے یہ فاتحہ اپنی طرف سے گڑھا کہ جب کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد کوئی آدمی جاتا ان کے گھر میں اور اس کے بعد فوراً ہاتھ اٹھا کے الفاتحہ۔ ایک بدعت تو فاتحہ کی یہ ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دیکھیے ہماری باتیں بالکل دو ٹوک ہوتی ہیں، اور اگر کسی کے پاس کوئی اعتراض ہو، کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ بدعت کی دوسری قبیل بعد میں یہ نکلی کہ اب ہر جمعرات کو لوگ فاتحہ کرنے لگے۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ ہر جمعرات کو شام میں یا کسی بھی وقت میں کچھ پکاتے ہیں، اور بدعتوں کی ترقی ایسی ہو رہی ہے کہ اب جو ہے جو بھی قرب و جوار میں اس کے لوگ رہا کرتے ہیں، بھائی تمہارے والد کا نام کیا ہے، تمہارے دادا کا نام کیا ہے، تمہارے پردادا کا نام کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ پکایا، پکانے کے بعد جو ہے ثواب جو ہے ان کو بخش دیا کچھ پڑھ کر کے۔ صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دوسری بدعت ہے۔ یہ فاتحہ کے تعلق سے تیسری بدعت کیا ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن ہو، دوسرے دن ہو، چونکہ جب بدعت ہے تو آپس میں اختلاف تو ضرور ہوگا، چونکہ سنتوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ جب بدعت ہے تو جگہ کے اعتبار سے، لوگوں کے اعتبار سے، ملکوں کے اعتبار سے بڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ میں ان اختلافات میں جانا نہیں چاہتا، وہ آپ نمٹ لیجئے باذن اللہ تعالی۔ ہوتا کیا ہے جانتے ہیں کہ اب لوگوں نے اس کے بعد تیجے، فاتحہ، قل کی رسمیں، ختم کی رسمیں، چنوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا، چنوں پر، چنا تو جانتے ہیں نا۔ اس کے بعد ایک اور بھی بدعت نکلی اسی قبیل سے، آیت کریمہ کی رسم، آیت کریمہ۔ اور کبھی بھی لوگ پڑھتے ہیں تو 1000 میں بات ہوتی ہے، سینکڑوں میں بات نہیں ہوتی۔ کس میں بات ہوتی ہے؟ 1000 میں، 50,000، 1,00,000، 1,50,000۔ اب سنیے گا، اور اس کے بعد اس کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، پارے تقسیم کیے جاتے ہیں، ساری تفصیل گزر چکی ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا ذرا غور سے، کہ لوگ ان فاتحہ کو، ان قل کو، ختم کو، تیجا کو، 10واں کو، 20واں کو، 40واں کو، برسی کو، ششمائی کو اتنی اہمیت دینے لگے کہ ساری سنتیں بیچاری پیچھے ہو گئی ہیں۔ کیا ہو گئی ہیں؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن چونکہ ان بدعتوں کا حامی اور ہٹلر اور ڈیلر اور حل کرنے والا شیطان ہوتا ہے، لہٰذا اب لوگوں کو سنتوں کی فکر نہ رہی۔ ایک سنت ہے تو اس سے 10 گنا بدعتیں پیدا ہو چکی ہیں، اور اس بنا پر لوگوں کی پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ اور اس بنا پر اب آج کے جو مسلمان ہیں بدعتوں کو تو پہچانتے ہیں، سنت کو نہیں پہچانتے۔ اور آگے بڑھیے، بدعتیں اس طرح ترقی کر رہی ہیں کہ اب سبحان اللہ العظیم کیا بتلایا جائے۔ اب ایسے پروگراموں کے لیے باضابطے ان کے میت کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے نئے نئے کپڑے بنتے ہیں۔ کیا بنتے ہیں؟ نئے نئے کپڑے بنتے ہیں۔ اب کیمرے بازی کی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ سنتے تھے ہم لوگ ایک وقت میں کہ ماضی قریب کے اندر بھائی ایک فطرت ہوتی ہے، جب کسی کی شادی ہوتی ہے خاص طور سے لڑکیوں کی، تو گھر سے نکلتی ہے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، آئندہ کیسا لڑکا ہے، کیسے اس کے اہل خانہ ہیں۔ تو اب ایسا بناؤ سنگار ہوتا ہے نا، پہلے ہی منع کر دیا جاتا، اب رونا نہیں، ورنہ سارے بناؤ سنگار ختم ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ سارے بناؤ سنگار ختم ہو جائیں گے۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ یہ ہے غم اور افسوس کا وقت۔ تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ نئے کپڑے سلوا لیے، سبوں کے، بچوں کے بھی اپنے۔ اب اس کے بعد چونکہ ایک ریکارڈ ہونا چاہیے، کوئی آ کر پوچھے گا بھائی کچھ ہوا تھا تو یہ جو ہے تصویر دکھائی جا سکے۔ اب اس کے بعد جو ہے پارٹیوں کی طرح اور شادیوں کی طرح ایک ایک ہوٹل اب لیے جاتے ہیں۔ کیا لیے جاتے ہیں؟ یہ کرنٹ خبر ہے، ماضی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ کرنٹ خبر ہے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہوٹل لے کر سارے لوگ، اب میت کو کون یاد کرتا ہے؟ جی ہاں، ہے تو نام اسی پر، اسی کے نام پر ہے، لیکن اب یہ سب ختم، چونکہ دور جاہلیت ہے یہ، اور یہود و نصارہ سے متاثر ہے۔ اللہ اکبر، آپ جا کر ہندوؤں سے پوچھئے، ان کے یہاں بھی اسی طرح کے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کے نام ہندی میں ہوتے ہیں، ہمارے نام اردو میں ہوتے ہیں، لیکن بالکل وہی تیجا، فاطمہ،
تیسرے دن، چوتھے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 50ویں دن برسی یا ششماہی، بالکل اسی طرح آپ جا کر ہندوؤں سے پوچھ لیجئے، ان کے یہاں بھی رسم و رواج اسی طریقے سے ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں بھی مولوی آتے ہیں جن کو پنڈت کہا جاتا ہے، اور باضابطے ساری کارروائی ہوتی ہے، او نمہ شوایا، پوری کارروائی کرنے کے بعد وہ بھی اپنا کچھ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کے یہاں بھی ایسے ہی ہے، مولوی صاحب آتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ساری کارروائی ہوتی ہے، اس کو اپنا جھولا بھر کے، بیگ بھر کے، اس کے بعد اپنا چلتے بنے۔ اب اہل خانہ کی خبر تھوڑی لیتے ہیں کہ بیچارے مقروض ہیں، بیچاروں کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ یہ لوگ ایسے ہیں جو یتیموں کے مال کو، بیواؤں کے مال کو، باوجود ہے کہ وہ لوگ قرض لے کر یہ سب کام کرتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ اکبر، یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ بعض علماء ایسے ہیں جو لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی سیدھی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں سارے لوگوں سے چیلنج کرتا ہوں، آپ جا کر ان سے پوچھئے، اگر یہ سب عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، لوگ کیا کرتے تھے، سر آنکھوں پر آج بھی میں کام کرنے کو تیار ہوں، اور اگر نہیں، قیل قال، چوں چرا، شیطانی خیالات کو ہٹائیے اور ایسے رسم و رواج کو، ایسے بدعات و خرافات کو اپنے گھروں سے ختم کیجئے۔ ورنہ اب لوگ میت پر، اب مرنے والا مرتا ہے تو سوچ کے مرتا ہے کہ پتہ نہیں میں مر جاؤں گا تو اتنے رسم و رواج کہاں سے لوگ ادا کریں گے، تو سارا پیسہ لے دے کے جاتا ہے۔ بتائیے، سبحان اللہ العظیم، بدعتوں کی شکلیں کیا ہیں؟ مرنے کے بعد، اس کے بعد گائے، جانور وغیرہ ذبح کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ اور یہ سب تو اس لیے کرتے ہیں کہ فقراء کو کھلایا جاتا ہے۔ فقراء کو نہیں کھلایا جاتا، یہ سب فقیر ہو جاتے ہیں، یہ سب فقیر ہو جاتے ہیں جو فقیر ہو کر ان کے کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک بہانہ ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کاروبار جتنے بھی کیے جاتے ہیں، جو رسم و رواج یہ ادا کیے جاتے ہیں، غرباء اور فقراء کو کھلایا جاتا ہے؟ یہ بڑے بڑے پیٹ والے آتے ہیں۔ ہاں، بسا اوقات تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کچھ پڑھ دیا، دعا کر دیا، بھئی کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، اگر کچھ نہیں پڑھیں گے، ذرا لمبا وقت نہ لیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ مولانا صاحب نے پتہ نہیں پڑھا کہ نہیں پڑھا، اور کیا پڑھ کے جلدی جلدی ختم کر دیا۔ اس بنا پر آپ دیکھیں علی طول تلاوت جاری رہتی ہے، 10-15 منٹ گزر جانے کے بعد سارے لوگوں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد دیکھیے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبوں کو شامل کیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ ہاں نہیں، ماشاءاللہ یہ بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، لمبی دعا کر رہے ہیں یہ۔ اعوذ باللہ، حقیقت ہے کہ نہیں؟ یہ سب حقیقت۔ اب اس کے بعد اخیر میں سبحان ربک رب العزت اور وصلی اللہ وسلم اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آواز بلند کے ساتھ تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے ختم ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح کے بدعات و خرافات لوگوں نے رائج کر دیے، اور آج کے مسلمان چونکہ عام طور پر جاہل ہیں، انہیں معلوم نہیں کہ ان کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ بھی نہ بتایا ہے، اور یہ مولویوں کے چکر میں پڑھ کر اپنے ایمان کو، اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ ایسے بدعات و خرافات میں حصہ لیتے ہیں کہ اگر یہ پیسے جو اس میں لگاتے ہیں صحیح معنوں میں غرباء اور فقراء کو دے دیا جائے تو باذن اللہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام بتاتے نہیں، اور بتا دیں تو پیٹ اور جیب کی تجارت کیسے چلے گی؟ جی ہاں، میں تو آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ وہیں بیٹھے بیٹھے 10-15 ہزار کما لیتے ہیں، آپ یہاں اتنی محنت کرنے کے بعد یہ کچھ پیسے کماتے ہیں۔ بھلا بتلائیے کوئی ایسی تجارت جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں، وہ چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ علی کل حال ایسے واقعات ہم نے منگل کے درس میں بیان کر دیے ہیں، آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا کلمہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں کہ لوگ کیسے کیسے کام کیا کرتے ہیں آج دین اسلام کو بیچ کر۔ آئیے اس تمہید کے بعد، تاکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سب بدعات و خرافات ہے اور دین اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ کرنے والے خود کو حنفی المذہب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حنفی المذہب کہتے ہیں، بلکہ ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مکتب فکر خالص حنفی ہے تو وہ مولوی احمد رضا خان بریلوی کی نسبت سے معروف بریلویت ہے، جبکہ دیوبندیوں کو بھی یہ حضرات گلابی وہابی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بھائی اسی مناسبت سے ہم لوگ یہ کام کرتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہے، تو میں فقہ حنفی سے
ان کے علماءوں سے یہ گواہی دینا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ سب چیزیں بدعت ہے، اسلام میں حرام ہیں، تاکہ ایسے مبتدعین کو پتہ چل جائے کہ جس مذہب کی فقہ کو وہ مانتے ہیں اس مذہب کی کتابوں میں اسے بدعت و خرافات کہا گیا ہے اور اسے حرام کہا گیا ہے، اور پھر یہ عوام کے مال کو باطل طریقے سے کھانا ہے، اور یہ سارے کھانے آپ یاد رکھیے گا، سن کر جائیے یہاں سے آپ، یہ جو پیٹ پوجا لوگ کر رہے ہیں، جو بھی آدمی اس طرح ملوث ہے، سارے کھانے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر اپنے پیٹوں سے نکالنا ہوگا۔ جی ہاں، ایسے کام نہ چلے گا، باری تعالیٰ تو ایک پیسے کا حساب لے گا، ایک کھانے کا حساب لے گا۔ آپ نے نہیں پڑھا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن ایک نعمت کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، بالخصوص باطل طریقے سے کھانے پر۔ تو آپ یاد رکھ لیجیے یہ حقوق العباد کیا ہے، یہ حقوق العباد جن کے یہ لوگ کھا رہے ہیں، قیامت کے دن ایسے دعوے دار ان کے سامنے گردن پکڑیں گے اور اللہ رب العالمین ایک پیسے کا ان کو حساب دلوائے گا۔ جی ہاں، اسی لیے لوگوں کو چاہیے اللہ رب العالمین سے ڈریں اور ایسے کام نہ کریں جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہو۔ آئیے سب سے پہلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اس طرف، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم، جی ہاں اتنے بڑے عالم، یہ بدعات و خرافات سب کو ختم کر کے گئے، لوگوں کو ڈرا کر گئے۔ بلکہ ایک مرتبہ انہوں نے قبر کے پاس دیکھا، آپ جا کر اٹھائیے در مختار اور رد محتار، ایک مرتبہ قبر کے پاس ایک آدمی کو دیکھا جو اللہ کے علاوہ کا وسیلہ پکڑ رہا ہے، اللہ کے علاوہ کا وسیلہ پکڑ رہا ہے۔ کیا کہا انہوں نے جانتے ہیں؟ کہ بھائی تو مسلمان ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہی وسیلہ پکڑ، اس کے اسماء اور صفات کا وسیلہ پکڑ۔ جو آدمی دنیا سے گزر چکے ہیں وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، ان کا وسیلہ پکڑنا اسلام میں جائز نہیں۔ سبحان اللہ، یہ تو نیک تعلیمات ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، لیکن آج لوگ ان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ جی ہاں، ان کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ میں ان سارے پیٹ کے پجاریوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر دیں، میں کل سے شروع کر دینے کو تیار ہوں، لیکن نہیں، کبھی بھی قیامت کی صبح تک نہیں پیش کر سکتے۔ چلیے علی کل حال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب عقیدے میں موجود ہے، الفقہ الاکبر۔ جی ہاں، آپ اس کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے سارے بدعات و خرافات سب سے اپنے ساتھیوں کو، اپنے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا اور فرما دیا کہ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے وہی چیز دین ہے، اس کے علاوہ سب باطل ہے، سب بدعات و خرافات۔ یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات رہی۔ اب آئیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو کون نہیں جانتا؟ ہند و پاک کے سارے لوگ جانتے ہیں۔ ان کی مشہور کتاب وصیت نامہ ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں جو بدترین بدعتیں، نوٹ کیجئے، جو بدترین بدعتیں ہم میں جاری ہیں ان میں ماتم کی فضول خرچی اور تیجا اور 40ویں اور ششماہی اور فاتحہ اور برسی ہے۔ خیر القرون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ سب سارے زمانے ان تمام بدعات و خرافات سے خالی ہیں، اور ان بدعات و خرافات کا نام و نشان بھی ان زمانے میں موجود نہیں ہے۔ صرف 3 روز تک میت کے وارثوں کی تسکین و تسلی اور ہمدردی و غمخواری ہونی چاہیے، اور 1 دن و 1 رات تک انہیں تیار کھانا بھیجنا چاہیے اور سب رسموں کو ترک کر دینا چاہیے۔ سبحان اللہ، جو لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ لوگ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی اس بات کو بھی غور سے پڑھیں اور سوچیں کہ یہ لوگ دین اسلام کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک مشہور حنفی عالم امام سندھی حاشیہ ابن ماجہ کے اندر لکھتے ہیں قد ذکر کثیر من الفقہاء ان الضیافۃ من اہل المیت قلب للمعقول۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل میت کا ضیافت کرنا، اہل میت کا لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ عقل کے بھی خلاف، کتاب و سنت کے خلاف تو ہے ہی، عقل کے بھی خلاف ہے۔ چونکہ ضیافت جو ہے خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، مہمان نوازی خوشی کے موقع پر کی جاتی ہے، نہ کہ غمی کے موقع پر۔ بات بالکل واضح ہے کہ نہیں؟ بات بالکل واضح ہے۔ بھائی میں آپ کو کھلاؤں گا یا تو خوشی کا موقع ہوگا یا عام حالت ہوگی، ورنہ میں غم میں رہوں اور آپ کو کھانا کھلاؤں، مہمان نوازی کروں آپ کی، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے، حنفیہ کے سرتاج امام ابن الحمام جن کی مشہور کتاب ہدایہ کی شرح فتح القدیر، آپ جا کر وہاں اٹھا کر دیکھیے، یہ فرماتے ہیں
کہ اہل میت کا یہ سب کھانا بنانا اور لوگوں کو کھلانا یہ مکروہ ہے، حرام ہے، اور یہ خوشی کے موقع پر کیا جاتا ہے نہ کہ غمی کے موقع پر، اور یہ سخت قبیح بدعت، سبحان اللہ العظیم۔ اور اٹھائیے مولانا عبدالحی حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مجموعہ فتاوی میں فاتحہ مروجہ کی نسبت لکھتے ہیں کہ اس کی اصل شرع میں نہیں ہے۔ تیجا، فاتحہ، تحلم، 10ویں 20ویں شبرات اور اس طرح کی جو بھی بدعتیں لوگوں نے جاری کر دی ہیں، اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ اس کی اصلیت شرع میں موجود نہیں، اور یہ سوائے ہندوستان کے کسی اقلیم میں مروج نہیں، اور ہندوستان سے مراد وہ پرانا ہندوستان ہے جس میں سارے ممالک آج شامل ہیں۔ دیکھیے فتاوی بزازیہ میں ہے یکرہ اتخاذ الطعام فی الیوم الاول والثانی والثالث وبعد الاسبوع، اہل میت کا لوگوں کو وفات کے دن کھانا کھلانا، دوسرے دن، تیسرے دن اور ایک ہفتے کے بعد، اس کے آگے اور قیاس کر لیجئے 10ویں 20ویں 40ویں اور شب برات سب میں کھانا کھلانا جو ہے مکروہ اور حرام ہے، اور اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، اسی طرح ایک مشہور حنفی عالم علامہ محمد بن شہاب کردری حنفی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو فتاوی بزازیہ علی ہامش فتاوی عالمگیری ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ سب چیزیں بدعت ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، اس کی کوئی اصلیت موجود نہیں۔ دیکھیے بر صغیر کے 500 علماء کے مرتب کردہ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ تیسرے دن اور اس طرح کے بعد جو کھانے لوگوں نے رائج کر دیے ہیں یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے، مباح نہیں، بلکہ اس سے لوگوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے علماء کے اقوال میں نے چھوڑ دیے ہیں، آپ جا کر اٹھا کر دیکھ لیجئے گا، ورنہ اگر اس کو جمع کرتا نا تو 2 درس اسی پر ہو جاتے۔ چلیے اب آئیے، بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی ایک حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ کیا بھائی، کیا حدیث ہے؟ ذرا ہمیں بتاؤ، حدیث دانی کا ذرا ہم اندازہ لگا لیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی میت کے گھر جمع ہو کر کھانا کھانے کی بابت ایک حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث موجود ہے؟ کہا کہ مشکات باب المعجزات میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے دفن سے واپس ہوئے، ایک میت کے دفن سے واپس ہوئے تو میت کی بیوی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، جسے آپ نے قبول فرمایا اور آپ نے کھانا بھی کھایا، اور دوسرے لوگوں نے بھی، صحابہ نے بھی کھانا کھایا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح، اور یہ حدیث بیہقی اور ابو داؤد وغیرہ نے بھی نقل کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ حدیث لوگ پیش کیا کرتے ہیں۔ میں کہوں گا ان سے کہ دیکھیے اگر حدیث صحیح ہے تو امت کا اتفاق ہونا چاہیے تاکہ لوگ مل جل کر یہ کام کرتے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کچے لوگ ہوتے ہیں، انہیں حدیث کی واقفیت بھی نہیں ہے، اور حدیث کو تو روڑے اور پتھر کی طرح چنتے ہیں تاکہ اپنے مطلب حل کر سکیں، ورنہ اگر ان کا ارادہ حق طلبی ہے تو باقی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے حق کو واضح کر دیتا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر آج کا جو دور گزر رہا ہے، ایک چیز ہم نے لے لیا اور کھا لی، اب ہم نے سوچا کہ بھائی یہ چیز حرام ہے تو حلال کرنے کے لیے کیا طریقہ ہو؟ اس مولانا کو فون کیا جو حلال و حرام ہی نہیں جانتا ہے۔ کس کو فون کیا؟ جو حلال و حرام ہی نہیں جانتا، اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ فون کیا، مولانا صاحب ذرا مجھے بتائیے گا ایسا ایسا ہوگا۔ بالکل شوق سے کرو بھائی، شوق سے کرو۔ تو دلیل ہے؟ ارے دلیل کی تمہیں کیا فکر ہے، دلیل تو میں نے جانتا ہوں، میں بتا بھی دوں گا، تم کو معلوم ہے کہاں پہ ہے یہ؟ تو آج ایسے ہی لوگ پیدا ہو چکے ہیں۔ تم کرو، ذمہ داری ہماری، اللہ کے نزدیک ہم بچائیں گے تم کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں آج۔ دیکھیے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو دعوت دینے والی خاتون تھی یہ میت کی بیوی نہیں تھی، یاد رکھیے گا اس کو، بلکہ کوئی ایک عورت تھی، کوئی ایک عورت، عام عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی تھی۔ اصل میں یہاں پر کاتب سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ لکھنے میں غلطی یہ ہوئی ہے، میں نے ابو داؤد وغیرہ کا نسخہ خود کھول کے دیکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس میں داعیہ امرأتن ہے، داعیہ امرأتن، ایک عورت کا داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لیکن مشکات جو نسخہ ہے اس میں داعیہ امرأتی ہی اصل اختلاف پیدا ہوا ہی کے اندر کہ وہ میت کی بیوی ہے یا عام عورت ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ میت کی عورت ہے یا عام عورت ہے؟ صحیح بات یہ ہے جس پر محققین گئے وہ یہ ہے کہ وہ عام عورت ہے، وہ میت کی بیوی نہیں، چونکہ میت کی بیوی خود صحابیہ، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معیوب سمجھی جائے، جو چیز بدعت سمجھی جائے، وہ ایک صحابیہ کیسے کر سکتی ہے بھائی؟ نہیں بات سمجھ آ رہی؟
چونکہ اس سلسلے میں ایک اور روایت واضح طور پر موجود ہے کہ میت کے گھر جمع ہو کر کھانا صحابہ کرام اس کو نوحہ اور حرام سمجھا کرتے تھے۔ آپ اٹھائیے مسند احمد اور ابن ماجہ، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جتنے بھی صحابہ تھے میت کے گھر جمع ہو کر پرسش کرنا، تعزیت کرنا اور ان کے یہاں کھانا کھانا اس کو نوحہ جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ بعض تفصیل سے گزر چکی ہے، اس کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کا فعل تھا۔ بھلا بتلائیے، یہ ایک صحابیہ جو اتنی سمجھدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر ایسا کام کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ داعیہ امرأتن ہے، امرأت ہی نہیں ہے۔ اس ہا کی زیادتی سے یہ بات پیدا ہو گئی ہے، لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ اس کو سمجھے، اور داعیہ امرأتن ہے، امرأت ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر یہ اختلافی ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو آپ نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ان کے گھر کھانا بھیجو۔ حدیث معروف ہے کہ نہیں معروف ہے؟ ان کے گھر کھانا بھیجو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس ایسا معاملہ آ گیا ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے، لہٰذا یہ عمل بد نہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں اور نہ ہی صحابہ اکرام کر سکتے ہیں، اور وہ صحابیہ جو خود بلانے والی ہے وہ ایسی غلطی نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ کاتب کا سہو اور غلطی ہے، اور اس کو صحیح سمجھنا ان سب کی غلطی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ فقہاء اور علماء نے میت کے ایصال ثواب سے منع نہ کیا ہے، بلکہ اس کا حکم دیا ہے کہ اگر اہل میت نے فقراء کے لیے کھانا پکایا تو جائز ہے، اور فاتحہ کا یہ جواز جائز شامی کتاب الجنائز کے اندر بھی موجود ہے۔ شامی کتاب الجنائز، شامی جانتے ہیں آپ لوگ؟ شامی جانتے ہیں؟ در مختار کی شرح رد محتار ہے، اور اس کے مؤلف علامہ شامی۔ تو بعض لوگ علامہ شامی کی اس عبارت کو پیش کرتے ہیں جو کتاب الجنائز اور باب الدفن میں ہے کہ میت والوں سے دعوت لینا مکروہ، اور اگر وہ خود سے کریں تو جائز۔ کون آدمی خود سے دعوت کرتا ہے بھائی؟ کسی ایک کو جانتے ہیں جس کے یہاں وفات ہو گئی ہو اور 50-100 آدمی یا 200 آدمی یا 500 آدمی کو خوشی سے کھانا کھلائے؟ چلیے دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ علامہ شامی کی عبارت کو نقل کرنے والوں نے غلطی سے نقل کیا ہے اور صحیح طریقے سے نقل نہیں کیا۔ آپ جا کر اٹھا کر دیکھیے گا، جاء الحق جانتے ہیں کون مؤلف ہیں؟ احمد یار خان گجراتی، یہ بریلویت کے چوٹی شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جاء الحق، چونکہ ان کے پاس حق پہنچا ہے 2, 4, 10 سال 20 سال پہلے، اس لیے اس کتاب کا نام رکھا جاء الحق۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ورنہ حق تو پہلے ہی آ چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق پیش کر دیا ہے، لیکن یہ بیچارے مسکین ہیں، ان کے پاس حق پہنچا اسی شکل میں، اس بنا پر ان کو یہ لوگ حق کہتے ہیں، ورنہ حق تو قرآن و حدیث نے 1420 سال پہلے واضح کر دیا۔ علی کل حال، جبکہ علامہ شامی نے فتاوی بزازیہ سے اس کا حرام ہونا نقل کیا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات پیدا ہو جاتی ہے۔ جو چیز اپنے مطلب، چونکہ جب آدمی مقلد اور بدعتی ہو جاتا ہے نا تو مطلبی ہو جاتا ہے، وہ ایسی چیزوں کو نہیں لے گا جو حق ہے، بلکہ مطلب کی چیز کو لے گا۔ لہٰذا اس نے جو نقل کیا ہے وہ امانت داری کا انہوں نے ثبوت نہ پیش کیا، بلکہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ حرام۔ ہاں، اور فتاوی بزازیہ کے حوالے سے یہ بات بھی انہوں نے نقل کی ہے کہ کھانا پکا کر فقراء کو کھلایا جائے، حالانکہ یہ ان کی اپنی بات ہے، کتاب و سنت نہیں، فقراء کو کھلایا جائے تو یہ اچھا ہے۔ پھر انہوں نے معراج الدرایا شرح ہدایہ سے یہ تردید نقل کی ہے کہ نہیں، یہ سارے کام محض دکھاوے کے لیے کیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ سب کام حرام۔ بات تو واضح ہو گئی۔ اگر پوری عبارت نقل کر دیے ہوتے تو ہمیں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی، لیکن چونکہ یہ لوگ امانت داری کا ثبوت نہیں پیش کرتے، لہٰذا ان کی باتوں کو ہم لوگ وہاں سے نکال کر آپ کے دل پر ہم رکھ دیتے ہیں، تاکہ آپ بات سمجھ جائیے کہ یہ کرنے والے بہت دھوکے بازیاں اور حرام کاریاں کر کے گزرتے ہیں، اس کے بعد عوام کے سامنے یہ لا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ سنت، ورنہ حق واضح ہے، سنت واضح ہے۔ ائمہ اربعہ نے نہیں کیا ان کاموں کو، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ چلیے، فقہا جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ میت کے نام پر برادری کی روٹی لینا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ قوم کے طعنہ سے بچنے کے لیے جو میت کے تیجے وغیرہ کیے جاتے ہیں اور لوگ طلب کرتے ہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلط ہے۔ لیکن ہم نے کہا کہ جو بھی تیجے فاتحہ وغیرہ کیے جاتے ہیں، 40واں 20واں وغیرہ کیے جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے،
خاص طور سے دوست و احباب ہوتے ہیں، رشتہ داران وغیرہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، سب کے سب جمع ہوتے ہیں. اس کے بعد مولانا صاحب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد قرآن کی چند آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد کھانے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فقراء؟ نہیں، سارے لوگ کھاتے ہیں. کھاتے ہیں کہ نہیں سارے لوگ کھاتے ہیں. بھلا بتلائیے کہ ایسے لوگ اگر یہ کہتے ہیں کہ فقراء کھاتے ہیں تو میں ان سے کہوں گا کہ فقراء کے علاوہ کوئی اور کھائے تو یہ لوگ اعلان کر دیں کہ وہ کھانا ان کے لیے حرام. اور جب ان کے لیے حرام ہوگا تو مولوی صاحب کا جو پیٹ چوڑا ہے ان کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ جائز ہوگا؟ نہیں جائز ہوگا. لہٰذا ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے یہ سب چیزیں اسلام میں حرام. یہی سوال احمد رضا خان بریلوی سے کیا گیا. کیا کیا گیا کہ اکثر بلاد میں رسم ہے کہ میت کے روز وفات سے اس کے اعزہ و اقارب اور احباب کی عورتیں جمع ہوتی ہیں اس اہتمام کے ساتھ جو شادیوں میں کیا جاتا ہے. میں ان کی بات کو حرف حرف نقل کر رہا ہوں. پھر کچھ دوسرے دن تک رک جاتے ہیں، کچھ تیسرے دن، اور بہت سارے لوگ جو ہے 40 دن کے بعد وہاں سے واپس ہوتے ہیں. اس مدت اقامت میں عورتوں کے لیے کھانے پینے، پان چھالیا، بالخصوص پان کا تذکرہ ہے، سنیے گا ذرا سا، پان چھالیا کا اہتمام اہل میت کرتے ہیں جس کے باعث بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں. کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ سن لیجئے. اگر یہ لوگ احمد رضا خان بریلوی کو بھی مانتے ہیں تو ان کی بات اور ان کا جواب سنیے. کہا سائل تو پوچھتا ہے اسلام میں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، بلکہ یہ ناپاک رسم کتنے قبیح اور شدید گناہوں، سخت و شنیع خرابیوں پر مشتمل ہے. اور اس کے بعد انہوں نے جو جواب دیا ہے سارے بریلویوں کو یہ بات سن لینی چاہیے. انہوں نے کہا کہ سنو، چند باتوں کے بنا پر یہ بدعت اور حرام. پہلی چیز، یہ دعوت ناجائز و بدعت قبیحہ ہے. امام احمد نے اپنی مسند، ابھی میں نے یہ حدیث پیش کی ہے، اور ابن ماجہ نے سنن میں بسند صحیح جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت پیش کی ہے، کننا نعد الاجتماع الی اہل المیت وصنعهم الطعام من النیاحہ، کہ ہم لوگ اہل میت کے یہاں جمع ہو کر تعزیت کرنا اور ان کے گھر جا کر کھانا کھانا یا نوحہ خوانی میں شمار کیا کرتے تھے. اس کے بعد احمد رضا خان بریلوی نے بھی کتب فقہ حنفیہ سے 20 اقوال ذکر کیے ہیں. آپ جا کر دیکھ لیجئے فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 131. الغرض یہ چیز محل نزاع سے خارج ہے اور ختم و قل وغیرہ کو جواز کا لبادہ پہنانے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ قل وغیرہ کی رسم کا یہ بنیادی جزو اور پتھر ہے. میت کے فوت ہونے کے دن سے 1-2 دن چھوڑ کر قل کے نام پر جو دعوت کی جاتی ہے اور جس میں عزیز و اقارب اور دوست و احباب جمع ہوتے ہیں اور حسب دستور کھانا وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور جو اس میں نہ شامل ہو اس سے ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سارے لوگ یہ کھانا کھاتے ہیں، امیر ہو یا غریب، یہ سارے لوگ کھانا کھاتے ہیں اور بدعات و خرافات کا ارتکاب کرتے ہیں. یہ کہنا کہ غریبوں کے لیے کھانا ہوتا ہے یہ صرف لفاظی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات اس کے اندر موجود نہیں. اب آئیے، ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ سب جو کام جو کرتے ہو، فاتحہ اور قل عتیجے وغیرہ، اس پر تمہارے پاس سنت سے کوئی دلیل موجود ہے؟ سنت سے کوئی دلیل موجود ہے؟ ہم نے تو ثابت کر دیا کہ یہ بدعت، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین، ائمہ اربعہ وغیرہ سب کے زمانے خالی. تو وہ کہتے ہیں ہاں جی سنت سے دلیل موجود ہے. میں کہا کیا دلیلیں ہیں، ذرا پیش تو کرو تاکہ ان عوام کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ کس طریقے سے دلائل پیش کیا کرتے ہیں، دین اسلام کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں، اور ان کے دلائل ایسے ہیں. آپ خود فیصلہ کیجئے گا، میں کچھ نہیں کہوں گا، آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ میت کی کسی کے مر جانے کے بعد ایصال ثواب کے لیے مولویوں کو بلانا، اس پر کچھ پڑھنا، قرآن خوانی وغیرہ ہو، قرآن کی کچھ آیتیں ہوں، اور دعا کرنا اور کھانا سامنے رکھ کر یہ سب کام کرنا، کیا ان دلائل سے ثابت ہو رہے ہیں؟ اگر ثابت ہوں، اللہ کی قسم میں کل سے شروع کر دینے کو تیار ہوں، اور آپ سارے لوگوں کو بھی کہتا ہوں اگر ثابت ہو جائے تو آپ بھی شروع کیجئے، چونکہ ان کے پیش کردہ دلائل کے اعتبار سے یہ سب ثابت ہو رہے ہیں. لیکن معاملہ کیا جانتے ہیں؟ کہاں کا روڑا کہاں جا کے جوڑا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئیے حدیث سنیے یہ کیا پیش کرتے ہیں، عوام کو بہلاوے دیتے ہیں. سنیے ذرا صاحب. پہلی دلیل یہ پیش کرتے ہیں، تفسیر روح البیان پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اس کے تحت لکھتے ہیں کہ حمید اعرج سے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا نبی کا فرمان نہیں ہے، دھوکہ نہ کھائیے گا. حمید اعرج کون ہے میں آپ کے سامنے واضح کروں گا. انہوں نے کہا من قرأ القرآن وختمہ، جس نے قرآن پڑھا. غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اب آنکھیں بند ہوں گی تو کیسے غور کریں گے؟ آنکھ بند کر کے غور کریں گے، دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے آپ. سنیے کیا انہوں نے روایت پیش کی حمید اعرج کے حوالے سے، کیا قول نقل کیا.
من قرأ القرآن وختمہ، یہ قرآن ہے، قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جس نے قرآن پڑھا اور قرآن ختم کیا، قرآن ختم کیا، ثم دعا، پھر دعا کی، امن علی دعائہ 4000 ملک، 4000 ملک اس کی دعا پر 4000 فرشتے آمین کہتے ہیں. ثم لا یزالون یدعون له ویستغفرون ویصلون علیہ، یہ فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت مغفرت سب کرتے رہتے ہیں صبح شام تک یا صبح تک. یہ روایت آپ کے سامنے ہے. اب سننے کے بعد تو ماشاءاللہ آپ بھی عقل مند ہیں اور اس کے بعد سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ روایت میں کیا ہے اور اس کے بعد یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہیں چلیے. اور یہ فرماتے ہیں احمد خان گجراتی کہ اس مضمون کی یہ روایت امام نووی کی کتاب الاذکار باب تلاوت القرآن میں بھی ہے. معلوم ہوا کہ ختم قرآن کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب بھی دعا ہے، لہٰذا اس وقت ختم پڑھنا بہتر ہے. سن لیا نا آپ نے؟ ختم پڑھنا بہتر ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات یاد رکھیے، میں زیادہ طویل نہیں کروں گا، وقت بھی کم ہے، چونکہ 7-8 دلائل یہ پیش کرتے ہیں اور سب کی حیثیت جو ہے بالکل کنکر اور پتھر کی طرح ہے. پہلی بات یاد رکھیے، یہ جو اعرج ہے اس کا نام ہے حمید بن قیس مکی.